السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ قابل قدر سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنے احسان رب العزت نے انسان پر کیے ہیں کہ خود رب العزت نے فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اگر گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو تم گن نہ سکو۔ اور جا بجا قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، کہیں پر ایک نعمت کا، کہیں پر دو کا، کہیں پر زیادہ نعمتوں کا، اور کہیں پر اکٹھا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کی کئی صورتوں میں یہ مضمون بکھرا پڑا ہے، بلکہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول قرآن کریم کے جو 5 علوم ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ قرآن کریم کی آیات کا مشتمل ہی ایسی آیات پر ہے کہ جن میں اللہ رب العزت نے انسان کی تذکیر کے لیے، اس کو یاد دلانے کے لیے، اس کی نصیحت کی خاطر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اس کا ذکر رب العزت نے خاص طور پر مستقل آیت کے اندر فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ رب العزت نے بہت بڑا احسان کیا مومنین پر کہ ان کے اندر ایک ایسا رسول بھیج دیا کہ جو ان کے سامنے رب العزت کی آیات کو تلاوت کرتا تھا، ان کا تزکیہ کرتا تھا، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا۔ تو رب العزت نے اپنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، جو کہ جن کا مقام بس ان الفاظ میں ہی بیان کیا جا سکتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، رب العزت کے بعد جن کا مقام ہے، وہ ہستی اس امت کو رب العزت نے بطور مرشد، بطور رہبر، بطور رہنما عطا فرمائی۔ ظاہر ہے کہ جتنی بڑی ہستی ہے اسی قدر اس نعمت کے شکر کے تقاضے بھی اتنے ہی بڑے ہیں۔ ہمارے ذمہ کیا کام لگا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے بعد امت کے ذمہ کیا کام لگا؟ امت کے اوپر کئی ایک ایسی ذمہ داریاں عائد کی گئیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق تو سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ کے ساتھ محبت کی جائے، اور دوسرا بڑا حق یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ سامعین محترم، ہم آپ پر ایمان بھی لاتے ہیں، آپ کے ساتھ محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، اگرچہ یہ دونوں چیزیں ہمارے ایمان کا جزو ہیں، لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے کہ محبت کے جو تقاضے ہیں ان کی طرف
لاشعوری طور پر یا اللہ نہ کرے کبھی شعوری طور پر ان سے ہم ایک طرح سے غفلت کا شکار ہیں۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی، انعام کے طور پر اتنا بڑا جو ہے وہ احسان کیا اس امت پر، تو یہ جو مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے یہ ہمیں اسی ہستی کی یاد دلاتا ہے کہ ہمارے سب سے بڑے محسن بلکہ پوری انسانیت کے محسن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اسی ماہ مبارک میں ہوئی۔ آج ہم آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کی جو تشریف آوری ہے اس دنیا کے اندر اس پر ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن ذرا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے آپ کے احوال، آپ کے افعال اور آپ کے اقوال بھی آئیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں احساس ہو کہ دراصل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ سامعین محترم، یہ ساری چیزیں آپ کی حیات طیبہ سے آگاہی اسی صورت میں ممکن ہے کہ جس وقت ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ آج ہماری گفتگو کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کتنا ضروری ہے۔ ہمارے سامنے اس کی اہمیت واضح ہو تاکہ ہم اپنی مصروفیات کے اندر، اپنے معمولات کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کو بھی جگہ دیں۔ سامعین محترم، سب سے بنیادی بات کہ اللہ رب العزت کا جو آخری پیغام ہے، جو انسانیت کے نام رب العزت نے بھیجا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اگر اس کلام کو، اس کتاب کو ہم صحیح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ موقوف ہے سیرت کے مطالعے پر۔ جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو اس وقت کے حالات ہمارے سامنے آئیں گے کہ کن حالات کے اندر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی۔ یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کریم یکمشت نازل نہیں ہوا، بلکہ جس قدر ضرورت ہوا کرتی تھی، جیسے حالات ہوا کرتے تھے، اس سے متعلقہ آیات رہنمائی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہو جایا کرتے تھے۔ اب کوئی آیت بھی ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا 100% مفہوم اسی صورت میں ہم سمجھ سکتے ہیں جب ہمارے سامنے وہ حالات ہوں، وہ پورا سینیریو ہمارے سامنے ہو کہ اس وقت کن حالات کے اندر یہ آیت نازل ہو۔ سامعین محترم، اس اعتبار سے بھی سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے، صرف لفظی ترجمے سے قرآن کریم کا مکمل مفہوم انسان نہیں سمجھ سکتا۔ کوئی بھی بات ہو، دنیا کی کوئی بھی بات ہو، جب ہمیں پہنچتی ہے اور اس کا صرف الفاظ اور کلمات جب ہم تک پہنچتے ہیں تو ایک سمجھدار آدمی فوراً یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بات کس وقت کہی گئی، اس وقت کیفیت کیا تھی، صورتحال کیا تھی۔ اور قرآن کریم کی تو دسیوں نہیں 20 آیات ایسے ہیں کہ جب تک ان کا سبب نزول اور ان کا اس وقت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سامنے نہ ہو تو قرآن کریم کی وہ آیات 100% سمجھ نہیں آتی۔ اس اعتبار سے سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز، آپ علیہ السلام کے جو فرامین ہیں
آپ کی جو احادیث ہیں ان کا بھی صحیح معنوں میں اگر فہم ہم نے حاصل کرنا ہے تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب سیرت کا مطالعہ ہم کریں گے۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کب فرمائی؟ سامنے کون بیٹھا تھا؟ ارد گرد کون کون سے لوگ تھے؟ آپ مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، سفر میں تھے، حضر میں تھے؟ آپ کی کیفیت اس وقت کیا تھی؟ آپ گھر کے اندر تھے، مسجد میں تھے؟ پوری صورتحال جب تک سامنے نہ ہو تو حدیث کا مفہوم صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آتا۔ کتنی احادیث ہیں جو آپ علیہ السلام نے گھر کے اندر ارشاد فرمائے، ظاہر ہے ان کا تعلق خانگی معاملات کے ساتھ۔ تو جب تک گھر والوں کی طرف سے آپ کی سیرت بیان نہیں ہوگی، آپ کے احوال بیان نہیں ہوں گے، اور گھر والوں کی طرف سے اس وقت کا سارا سیناریو ہمارے سامنے نہیں ہوگا، تو آپ کے فرمان کا صحیح مفہوم ہم نہیں اخذ کر سکتے۔ اس اعتبار سے بھی سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اس لیے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔ بارہا قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہماری طرف متوجہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ بلکہ ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرے ساتھ تم محبت کا دعویٰ کر رہے ہو اور تم چاہتے ہو کہ رب بھی تمہارے ساتھ محبت کرے، تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ کہہ دیجئے ان کو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی حضور کی اتباع کرو۔ نتیجہ یہ نکلے گا اللہ سے تمہاری محبت تو ہوگی، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ سامعین محترم، آپ کی اقتداء اور آپ کی اطاعت اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کے حالات ہمارے سامنے ہوں اور آپ کی سیرت ہمارے سامنے۔ اس اعتبار سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف آپ علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع ہی وہ واحد عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سب مسلمانوں کا، آپ کے سب امتیوں کا ایک دعویٰ ہے اور ہونا بھی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے ذات سے، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، حتیٰ کہ ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ کے ساتھ محبت کا ہمارا دعویٰ بھی ہے، یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے مسلمان کے لیے۔ سامعین محترم، ایک ہوتی ہے محبت صرف عقیدے کے اعتبار سے، اور ایک محبت ہے علی وجہ البصیرت، کہ انسان اگر کسی کے ساتھ محبت کر رہا ہے تو اس کی وجہ کا بھی اس کو پتہ ہے کہ میں کیوں محبت کر رہا ہوں، اس کا سبب کیا۔ اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے ساتھ محبت میں، ہماری محبت میں اضافہ ہوگا اور برکت ہوگی۔ آپ کی اداؤں کو جب ہم پڑھیں گے، آپ کے احوال کو جب ہم پڑھیں گے، آپ کے کردار کو جب ہم پڑھیں گے، تو وہ اتنا واضح اور تابناک ہے، اور اتنا ماڈل ہے، اور اتنا رول ماڈل ہے، اور اتنا بہترین ہے
کہ اس کو دیکھنے اور پڑھنے کے بعد ہمارے دل اور دماغ اس بات کی تائید کریں گے کہ واقعی ہم نے اپنا محبوب صحیح چنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، اس میں اگر ہم اضافہ چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ محبت 100% دل و دماغ کے ساتھ ہم آہنگی حاصل کرتے ہوئے ہمیں یہ محبت نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے بھی سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم آپ کے گھر کے حالات پڑھیں گے، آپ کے سفر کے حالات پڑھیں گے، آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے تعامل کو دیکھیں گے، اپنے شاگردان کے ساتھ آپ کا تعامل دیکھیں گے، معاشرے کی دیگر افراد کے ساتھ آپ کا تعامل دیکھیں گے، تو وہ اتنا حسین نظر آئے گا کہ ہمارا دل کہے گا کہ واقعی یہی ہستی اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کی جائے اور ساری انسانیت سے بڑھ کر اس سے محبت کی جائے۔ اس اعتبار سے بھی سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو صحابہ کرام ہیں، آپ کے جو شاگرد ہیں اور آپ کے جو گھر والے ہیں، کیونکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو بالمشافہ دیکھا تھا، وہ آپ کے سفر و حضر کے، گھر اور باہر کے ہر معاملے کے عینی گواہ ہیں، اور ان کی اتباع بھی اس امت سے مطلوب ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ جو شروع میں ایمان لے آئے، مہاجرین میں سے تھے یا انصار میں سے، یا جنہوں نے ان کی اتباع کی، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب سے راضی ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کے بارے میں تو رب العزت نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، آپ معصوم ہیں۔ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی ذات تو معصوم تھی، اس وجہ سے اس قدر عالی اعمال آپ فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ نے ایسے لوگ بھی تیار کیے کہ جو امتی تھے، جو معصوم نہیں تھے، عام انسانوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے اقتداء اور اطاعت اور اتباع اس انداز سے کر کے دکھائی کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے سامنے کوئی ہیلا، بہانہ اور حجت باقی نہیں رہے گی۔ آپ کی سیرت کے مطالعے سے ان ذوات قدسیہ کے احوال کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کسی بھی موقع پر ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، آپ جنگ میں ہوں یا امن میں ہوں، آپ سفر ہجرت میں ہوں یا مقام پر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوں، ہر حال میں آپ کے صحابہ کرام، آپ کے جانثار آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ محبت، آپ کے جانثاروں کے ساتھ محبت، آپ کے اہل خانہ کے ساتھ عقیدت کے جذبات اور احترام کے جذبات اسی صورت میں ایک انسان کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے وفادار تھے؟ آپ کی وفاؤں کا ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاد کا اور آپ کے استقلال کا ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے۔
سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا، جود و سخا کا ہمیں سیرت کے مطالعے سے پتہ چلا۔ سیدنا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کا، آپ کے علم کا، آپ کی حکمت کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ سیرت کے مطالعے سے پتہ چلے گا۔ آپ کے گھر والوں کا آپ کے ساتھ تعاون، مشکل حالات میں صبر، اور آپ سے ساری خاندگی اور گھر کی زندگی سیکھ کر امت تک پہنچانے والی امہات المؤمنین اور بنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ سیرت سے پتہ چلے گا۔ اس اعتبار سے بھی سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ سامعین محترم، بہت فوائد ہیں اس کے، بہت سارے نکات ہیں جن کے ذریعے سے اس مضمون کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت ظاہر ہے مختصر ہوا کرتا ہے، صرف چند ایک امور کا ذکر کیا ہے۔ ایک اور بات سن لیجئے، انسان آج سب سے زیادہ پریشان اپنی اولاد کی وجہ سے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ اگر سیرت کا مطالعہ کرے انسان تو اس کو اپنی اولاد کی تربیت کے اتنے اسالیب اور ایسے طریقے سامنے سمجھ میں آئیں گے کہ اس کی یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے۔ اس اعتبار سے بھی انسان کو چاہیے کہ سیرت کا مطالعہ کرے۔ یعنی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کتنی جہات ہیں جن کے ذریعے سے اس مضمون کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس ہستی کو محسن انسانیت بنا کر بھیجا ہے، اتنا بڑا دعویٰ ہے۔ رب العزت نے فرمایا میں نے احسان عظیم کیا تمہارے اوپر کہ تمہیں یہ نبی عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر دوسرا دعویٰ کہ تمہارے لیے سب سے بہترین رول ماڈل اور اسوہ حسنہ حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دو باتوں کے بعد پورا قرآن آپ کے اخلاق سے اور آپ کی سیرت سے بھرا پڑا ہے اور آپ کے ذکر سے بھرا پڑا ہے، لیکن صرف دو باتیں یہاں ذکر کی ہیں۔ ان دو باتوں کے سننے کے بعد انسان کے اندر یہ اشتیاق پیدا ہونا چاہیے کہ میں آپ کے احوال تو پڑھوں، ذرا آپ کی سیرت کیسے تھی۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ ہمیں جہاں پر آپ کے ساتھ محبت کے اظہار کی طرف متوجہ کرتا ہے، آپ کی تشریف آوری دنیا کے اندر ہمیں یاد دلاتا ہے، وہیں پر ہم سے یہ سوال بھی کرتا ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ کے بارے میں ہم نے کتنا پڑھا، آپ کی اتباع کتنی کی، آپ کی اطاعت کتنی کی ہم نے۔ اتباع اور اطاعت اس صورت میں ممکن ہے جب ہم آپ کی حیات طیبہ کو، آپ کی سیرت طیبہ کا کسی درجے پہ مطالعہ کریں۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، آج تک ہم نے آپ علیہ السلام کے احوال پر مشتمل اور آپ کی سیرت پر مشتمل کتنا لٹریچر پڑھا؟ اگر اسی ربیع الاول سے یہ نیت کر لی جائے کہ آج سے میں نے آپ کی سیرت کو مطالعہ شروع کرنا ہے، آپ کے احوال کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ دنیا بھاگتی ہے ان لوگوں کے پیچھے کہ جو ظاہری طور پر دنیا میں کامیاب گزرے ہیں، ان کے احوال پڑھنے کے لیے اور ان کے بارے میں سیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اتنے کامیاب ہوئے۔ ان کی سرگرمیوں سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے، ان کے نجی معاملات تک دنیا دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ہمارے سامنے جن کو ہم کامیاب سمجھ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے دنیاوی طور پر کسی درجے میں کامیاب ہوں بھی، لیکن حقیقی کامیابی ایک انسان کی، ایک مسلمان کی، جس کی اتباع اور جس کی اطاعت کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے احوال کو ہم نے کتنا پڑھ رکھا۔ آج کی گفتگو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے مکمل کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ حضور سے محبت کا ہم دم بھرتے ہیں؟ بالکل بھرنا چاہیے، دم بھرنا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے، اور آپ سے محبت کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ کے احوال کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا
یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں ہم یہ عہد کریں اپنے آپ سے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی حیات طیبہ پر، آپ کی بایوگرافی پر، آپ کے احوال پر مشتمل کتب کا مطالعہ شروع کریں گے، اور یہ مطالعہ اس نیت سے انشاءاللہ ہوگا کہ ہم حضور کی سیرت کو پڑھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ سامعین محترم، اگر حضور کی سیرت کو انسان اپنے زندگی کے معاملات میں اپنانا شروع کر دے گا تو اس کی دنیا کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ جو احباب دیر سے تشریف لائے ان کے لیے خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اور آپ دنیا کے اندر آپ کے تشریف لانے پر ہم جہاں خوشی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ محبت کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہیں پر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم آپ کی سیرت کا کتنا مطالعہ کیے ہوئے ہیں اور کتنی آگاہی ہم نے آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں آپ کی سیرت کو پڑھنے، اپنانے اور اس کو آگے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد علی نعمت الاسلام والایمان، ولک الحمد ان جعلتنا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوه لعلکم تہتدون۔ وقال تبارک وتعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال تبارك وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إخوة الإسلام، نحن مسلمين مكلفون بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن نتمكن من الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وسلم ما لم نفقه سيرته وندرسها ونتعرف عليها، وإذا كانت السيرة النبوية هي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تبرز أكثر ما يكون في السيرة، ونحن مكلفون أيضا باتباع خيرة هذه الأمة وهم أصحابه الأطهار، وأن لا نخرج على سنتهم وهديهم۔ قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وكيف نتبع السلف هذه الأمة ما لم نطلع على أعمالهم وجهادهم وسلوكهم؟ كان السلف الصالح يعلمون أبناءهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمونهم السورة من القرآن الكريم، فنشأوا على الفضائل ونهضوا إلى المكارم وطمحوا إلى معالي الأمور، واتخذوا من الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى ومنارا شامخا وقدوة حسنة ينالون باتباعه واقتفاء أثره والعمل بسنة خير الدنيا وسعادة الآخرة۔ يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ وقال تبارك وتعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ أيها المسلمون،
فللسيرة النبوية قدر كبير، وفي مدارستها فوائد كثيرة، منها فهم القرآن وفهم السنة وفهم العقيدة الإسلامية والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم أجمعين، وتحصيل المنهج النبوي في التربية ومطالعة الأدب الإسلامي وثقافة التكوين وغيرها من فوائد أخرى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا وارحمنا كله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وأقم الصلاة.